جگہ اگر ایک ہوتا تو اگر بندہ جو ہے روز کا واسطہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتق اللہ عز وجل صار آمنا فی بلادہ. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے سارے عالم میں جس شہر میں بھی رہے گا امن اور عافیت سے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے جو انعامات ہیں ہر شخص کی وہ فطری اور طبعی خواہش ہے. مثلا ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے سب کام آسان ہو جائیں. کوئی شخص اس میں ایسا ہے اس مجمع میں جو یہ کہے کہ ہم مشکل چاہتے ہیں, اپنے کاموں میں مشکلات. کوئی ہے ایسا اس مشکل پسند جو ہوگا دماغی بیماری ہے اس کو, کوئی پاگل یا بیوقوف ہوگا. لہذا زندگی کی مشکلات میں اپنی زندگی کو مشکلات میں جس کو پھنسانا نہ ہو, جس کو تمام مشکل سے نجات مطلوب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی چھوڑ دے. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام آسان فرما دیتا ہے. آپ بتلائیے کہ آپ حضرات اپنے کاموں میں آسانی چاہتے ہو یا پریشانی اور مشکلات؟ بتاؤ بھائی. تو پریشانی اور مشکلات کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں.
مالک کو راضی کر لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنے رب سے ہمیں بتائیے پوچھ کر کہ ایک آدمی مسلسل تیر چلا رہا ہے، اس کے تیر سے کون بچ سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایک امتی نے پوچھا ہے جو ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن اگر اس کو جواب پسند آیا تو وہ ایمان لائے گا، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سائل سے کہو کہ جو تیر چلا رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اب ایک آدمی تیر چلا رہا ہے ادھر ادھر تو کھڑا اس کو کیسے مارے گا؟ یہی کام کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو، بس پھر ہمارے ذمہ اور کوئی کام نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ہمیں خوش رکھنا. اپنی خوشیوں کا انتظام خود نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو 24 گھنٹہ. اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹہ خوش رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹہ خوش رکھے گا. جو اللہ تعالیٰ کو 24 گھنٹہ خوش رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی 24 گھنٹہ خوش رکھیں گے. اگر کچھ فیصد اللہ کو خوش کیا تو کچھ فیصد ناراض کیا تو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو. تو دیکھیے کتنا بڑا انعام تقویٰ کا ملا اور کتنا آسان کام. تقویٰ تو بڑا آسان کام ہے کہ کام ہی نہیں ہے. تقویٰ کے معنی کام نہ کرو تو وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. آرام سے بیٹھو. جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کام کو نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے. آپ بتاؤ کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا؟ اور انعام اور وعدہ کتنا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ، اللہ کرتا ہے اس کا سب کام مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. يَجْعَلْ لَهُ، اللہ اپنے حکم سے اس کا سب کام آسان کر دے گا. اور جس کا کام اللہ تعالیٰ آسان کرے گا ساری دنیا اس کو مشکل میں پھنسا نہیں سکتی. بتاؤ ساری دنیا کی طاقت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ہمیں یہ تقریبا ہے جل مخرجہ، جو کسی مصیبت میں پھنسا ہے استغفار و توبہ سے اور تقویٰ کا اہتمام کر لے، گناہ چھوڑ دے اور جو ہو چکا اس سے معافی مانگ لے. اس کا بھی نام تقویٰ ہے. جو گناہ ہو چکا اس سے رو رو کے اللہ سے معافی مانگے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہے. 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے روئے، ربنا ظلمنا انفسنا کہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنا ہی تقویٰ کا جز ہے. اس لیے کہ تقویٰ پر دوستی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور دوستی جبھی ہو سکتی ہے کہ ماضی میں بھی جو ناراضگیاں کی ہیں اپنے دوست کی ماضی کی ناراضگیوں کی بھی تلافی کرے. آپ بتاؤ آپ دنیا میں کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو اور ماضی میں آپ نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں تو کیا خالی یہی کہ اب آئندہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے وہ آپ کو دوست بنا لے گا؟ جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے جو ناراضگیاں کر چکے ہیں ہم ندامت کے ساتھ معافی چاہتے ہیں. ماضی بھی درست کرنا جزء تقویٰ ہے. اور ماضی کا علاج، اہل ماضی کی نالاکیوں کا علاج توبہ استغفار، اشک بار، توبہ اور استغفار اور چشم اشک بار. ذرا یہ جملہ یاد ہے. ماضی کی نالاکیوں کی تلافی، توبہ اور استغفار اور چشم اشک بار.
ان آنسوؤں کی قدر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ جو اللہ سے اپنی گناہوں پر نادم ہو کر روئے تو جہاں جہاں آنسو لگ جائیں گے جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی، اور شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرے گا اللہ کہ برابر نیکونت شاہ مجید اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے اشک ندامت کو برابر وزن کرتا ہے، اشک راہ اور وزن باغ ہونے شہیدوں کے خون کے برابر۔ اللہ تعالیٰ جتمارا رمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ شہید کا خون اور گنہگار کا آنسو، ندامت کے آنسو برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ جگر کا خون اللہ کے قیامت کے دن کے خوف سے جگر کا خون پانی ہو گیا ہے، یعنی شہید کا بھی خون ہے، اس کا بھی خون ہے، اس کے آنسو سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ پانی ہے، یہ پانی نہیں ہے، خوف خدا سے جگر کا خون پانی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علامہ روسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نمبر 30 سورہ نازلہ کی تفسیر میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، لعنین المذنبین، رونے والے کی اللہ کے نادم اشک بار گنہگار، اللہ کے نادم اشک بار گنہگار بندے جب آنسو بہاتے ہیں اور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو ان کے آہ نالے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیہ من ذل المسبحین، سبحان اللہ کہنے والے ساری کائنات کی ملائکہ بھی داخل ہیں، ملائکہ کی سبحان اللہ سے، اولیاء اللہ اور قطب غوث کے سبحان اللہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں کا آنسو اور گڑ گڑانا اور رونا اور آہ نالا زیادہ محبوب ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے عظیم الشان ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا استغفاریہ سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں کا آہ نالا محبوب ہے، کیونکہ دنیا دار بادشاہ جو ہوتا ہے اگر اس کا استغفاریہ پڑھا جا رہا ہو اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہو تو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ وہاں رونا شروع کر دے، پولیس دھکے دے کر بھگائے گی، اور بادشاہ صاحب بھی کہیں گے پکڑو اس کو نکالو، کہ کل آئے گا، اس وقت یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع میرا، اس وقت میری مدح، میری تعریف، میرا استقبال اور میری عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس سے کہہ دو میرے رنگ میں ڈھنگ نہ ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رنگ کا خود محتاج نہیں ہے تو اس کے رنگ میں کوئی اور ڈھنگ ڈال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ کے اللہ ہونے کی بہت بڑی یہ دلیل ہے کہ سبحان اللہ کی آوازوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں کا نالا زیادہ محبوب ہے۔ احب الیہ من ذل المسبحین، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے، مخلوق کے حمد و ثنا سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر سارا عالم ولی اللہ ہو جائے، سارے کافر بادشاہ بھی سب ایمان لا کر ولی اللہ ہو جائے اور سب سجدے میں گر جائیں اور ساری رات ہمیشہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اضافہ ہونا دلیل ہے کہ اتنی کمی تھی جو مخلوق کے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سے اضافہ ہوا۔ اگر مخلوق کی تعریفوں سے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو تو گویا قبل تاریخ مخلوق اتنی عظمت میں کمی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کسی ذرہ کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سارا عالم کافر ہو جائے، سارا عالم ایک بھی مسلمان نہ ہو اور سارے کافر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے خلاف بکواس کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ارے بھائی صرف ایک مخلوق اتنا سمجھ لو جو آسمان کے نیچے 9.5 کروڑ فٹ پر ہے، سورج، اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت
7 آسمان، پھر کرسی، پھر عرش اعظم. یہ سورج کی طرف منہ کر کے ذرا تھوک کے دیکھو، اگر وہ تھوکنے والے کے منہ پر نہ پڑے تھوک تھوکنے والے کے منہ پر نہ پڑے اس کا تھوک. ادنا سی مخلوق کوئی بے وقوف سورج کی طرف تھوکے اس کو، اس کا تھوک اسی پر پڑے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، کبھی مایوس نہ ہو. 1 کروڑ بھی زنا، بدکاری، شراب نوشی دنیا کے ہو جائے، 1 کروڑ مایوسی قریب نہ آنے دو. 2 رکعت پڑھو اور چند قطرے آنسو گراؤ، معاملہ طار ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک کافر 90 سال تک سنم سنم کہتا رہا، دیوتا کو اپنے سنم مانے دیوتا. ایک دن غلطی سے اس کے نکل گیا سمد. اللہ اور سمد ہے نا قرآن شریف سورہ اخلاص میں، غلطی سے نکل گیا سمد. آواز آئی لبیک کیا آپ دیا میرے بندے میں حاضر. تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس دیوتا کو پٹائی کی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور کہا ظالم 90 سال سے تجھ کو یاد کیا، کبھی تیری طرف سے کوئی جواب نہ ملا. مسلمانوں کے خدا کو غلطی سے یاد کر لیا، سمجھ نکل گیا تو اللہ سے آواز آ گئی لبیک. 90 سال کا کفر کا کیا ہوا، سب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں استغفار و توبہ اور آہوزاری اشکباری اتنی بڑی نعمت ہے کہ روئے کی یہ زمین اور آسمان کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھ سکتے کہ جو اشکبار آنکھوں سے معافی مانگے اور خدا اس کو معاف نہ کرے. استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، بہت بہت بخشنے والا. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو معافی دینے میں دیر کرتے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچتا ہے. اب ہماری گھڑی ٹھیک بھی توڑ دیا، گلاس توڑ دیا، کوئی چیز توڑ دی تو ہمارا نقصان ہوا نا. ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچتا. یہ جلد معاف کرنے کا راز سن لو آج کہ ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچتا، ہمیں کو نقصان پہنچتا ہے. ہمارے اخلاق کو خرابی اور ہمارے دل کو بے چینی آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس نیت سے بد نظری چھوڑ دو کہ دل کا چین اڑ جائے گا. بے چینی اور پریشانی سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت کرو، آرام سے رہو. پھر نہ کہنا کہ یہ راز نہیں بتایا. بتاؤ جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے آرام سے رہتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ حسینوں کو دیکھنے سے دل کی بے چینی، دل میں بے چینی آتی ہے نہیں؟ تو کیوں ہم بے چینی کا کام کریں، چین والا کام کرو. ہم تو کہتے ہیں اس نیت سے بھی کہ دل اللہ کی امانت ہے، دل اللہ کی امانت ہے، اس کو پریشان کرنا بھی جائز نہیں. نیا مسئلہ سن لو، دل اللہ کی امانت ہے، اس کو پریشان کرنا، حسینوں کو دیکھ دیکھ کر کے تڑپنا، یہ حرام اس لیے بھی ہے کہ دل کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. آج تک کوئی نہ ملا کہ جس نے کہا ہو کہ حسینوں کو دیکھ کر دل میں بدنظری سے چین لیتا ہے. سب ایک آدھ دل تڑپ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ اس حسین کو حاصل کر لے اور خوف خدا ہمیں دور رکھتا ہے تو کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی سائز بڑھ جاتی ہے، جس کا نام انگریزی میں ڈاکٹروں کے یہاں انجائنا ہے. انجائنا. ایک سلما چاہیے سلمان کو، اگر کسی کا نام سلمان ہے تو سلما سے شادی کرو. کیا معاملہ ہے سب بھائی؟ نہ دینا چاہیے انجان کو،
نعمت مستثنا ہے، مگر حلال نعمت سے اتنا دل لگانا کہ جس سے نعمت دینے والے کے حق میں کمی آ جائے جائز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یحدثنا وکنا نحدثہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے تھے، کانا یحدثنا وکنا نحدثہ، اور ہم بھی بات کرتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ لیکن اذا سمع الاذان، جہاں اذان کی آواز آئی، کانہ لم یعرفنا، جیسے کہ حضور ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ یہ ہے حلال نعمت۔ حلال نعمت کی سنت دیکھی آپ نے؟ حلال نعمت سے بھی اتنا دل نہ لگاؤ کہ نعمت دینے والے کے عبادت میں خلل پیدا ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صدیقہ کا ایمان بھی اتنا ہی ہائی تھا، فرماتی کانہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، ہم بھی ایسی لگتا تھا جیسے اللہ کی عظمت کے سامنے دب گئے اور نماز میں شروع کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جماعت، فجر کی جماعت سے پہلے تہجد کے بعد 5 پارہ تقریباً ایک رکوع میں ایک رکعت میں 5 پارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سو جاتے تھے۔ ایک رکعت میں 5 پارہ سے پیر نہیں سوجے گا، آپ کے مبارک پاؤں میں سوجن آ جاتی، اتنا زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے بعد نماز اذان سے کچھ پہلے آپ گفتگو فرماتے تھے، کلمینی، کچھ مجھ سے باتیں کرو یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، کچھ مجھ سے باتیں کرو۔ یہ بات کس لیے تھی؟ اللہ والوں نے سمجھا اس راز کو۔ حضرت مولانا رشید احمد قطب العالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو عام گفتگو نہیں تھی جیسے میاں بیوی کرتے ہیں۔ اس کا راز فرمایا کہ تہجد کی نمازوں سے ایک رکعت میں کئی بارے تلاوت کی وجہ سے آپ کی روح مبارک عرش اعظم کی طواف کرتی۔ اب نماز پڑھانا ہے مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھانا ہے، تو روح مبارک کو عرش اعظم سے مدینہ شریف کی زمین پر لانے کے لیے یہ اس گفتگو کا راز یہ تھا کہ تاکہ آہستہ آہستہ روح مبارک مسجد مدینہ پاک کی زمین اور مسجد نبوی میں امامت کے قابل ہو جائے، ورنہ ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ روایت بالکل مستند ہے اور مولا علی قاری نے اس کی سند لکھی جو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی کئی بارے تلاوت کے بعد اور جب آپ کی روح مبارک عرش اعظم کی طواف کرتی تھی، حق تعالیٰ کے قرب عظیم سے مشرف ہوتی تھی، اس حالت میں عائشہ صدیقہ پہنچ گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، من انتے، تم کون ہو؟ من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہا میں انا بنت ابی بکر، انا بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ فرمایا من ابو بکر، لا اعرف، میں تو نہیں جانتا ابو بکر کون ہے۔ عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ، دادا کا نام لیا کہ ارے میرے دادا کے بیٹے ابو بکر صدیق۔ عرض کیا لا اعرف من ابو قحافہ، بس ڈر گئے۔ رات دن جو ساتھ رہے اس کو نہ پہچانے تو آدمی ڈر جائے گا نہیں۔ آپ خوفزدہ ہو کر واپس آ گئے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے روح مبارک کو جب زمین پر اتارا تاکہ فرش والوں میں پیغام نبوت پہنچایا جائے، زمین والوں کو پیغام نبوت پہنچایا جائے، تو آپ کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ نے افاقہ عطا فرمایا اس مقام خاص سے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ آج کیا بات ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پکارا یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو جواب نہیں دیا، اور فرمایا منت تم کون ہو؟ آپ نے مجھ کو بھی نہیں پہچانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ، میں اس وقت اللہ کے قرب کے اس مقام پر تھا کہ جبریل علیہ السلام وہاں نہیں جا سکتے تھے، تو تیری کیا حقیقت ہے؟ اس مقام کے قرب کو ایک اللہ کے ولی نے، اللہ والے نے اس طرح تعبیر کیا۔
نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، نمودے جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اور وہ تو کیا کہنا ہے، اس امت کے غلاموں میں، اس امت کے غلاموں میں یہ شان کہ شاہ عبدالغنی میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے کئی گھنٹے عبادت کے بعد ایک شخص آیا، عین الحق نام تھا میرے پیر بھائی، ہر 20 سال کے بعد اللہ ہر 20 سال کے بعد اللہ ایسا نعرہ مارتے تھے کہ بسیں بھی جاتی تھی، اور سردے میں بے شمار آنسو بہا دیتے تھے اللہ کی یاد میں۔ حضرت نے بہت سوچا کہ میرا کیا نام ہے، آنکھ بند کر کے بہت سوچا، جب یاد نہیں آیا تو انہیں سے پوچھا، ماسٹر عید الحق نام، اس روایت میں بہت سی راوی نہیں ہے، خود ماسٹر عید الحق نے مجھے بتایا کہ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کیا نام ہے، آج تو مجھے اپنا نام یاد نہیں آ رہا ہے، یس من مور لبن گئے تو ہی اے خدا میرا دل آپ سے ایسا چپک گیا کہ سورن نام بسر گئے تو ہی، کہ اے میرے محبوب مجھے آپ کا نام بھی یاد نہیں آ رہا۔ تب انہوں نے کہا آپ کا نام عبدالغنی ہے۔ حضرت نے دستخط کر دیا، یہ ہمارے ڈر کے وہاں سے بھاگے، یہ بھی ڈر گئے کہ کیا بات ہے کہ آج حضرت کو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم کہ میرے شیخ کو 12 مرتبے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ایک مرتبہ ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ مجھ سے فرمایا میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی دیکھے خواب میں، اور خواب ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ ارشاد ہوا ہاں عبدالغنی، تم نے اپنے اللہ کے رسول کو خوب دیکھ لیا۔ اگر آپ لوگ میرے شہر کی عبادت دیکھ لیتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ واقعی اور کیا اللہ اس کو کہتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ کیا جائے جامع کی طرف میں خانہ منزل داشتا، وہ دن یاد آتے ہیں کہ اس میں خانے میں اختر اپنا منزل رکھتا تھا، اور جامع میں دردست و جانا در مقابل داشتا، شراب کا اللہ کی محبت کا پیالہ میرے ہاتھ میں اور میرا شیخ سامنے ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے۔ تنہائی کی عبادت کرنے والوں سن لو، 1,00,000 رکعت اگر عبادت کر لو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو جو کسی اللہ والے کے ساتھ خوش دل رہ لو اور کیفیت احسانیہ نصیب ہو جائے، درد بھرا دل نصیب ہو جائے، پھر آپ کا سجدہ، آپ کا رکوع آپ کی اشک بار آنکھوں سے 2 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک نیا مضمون آج اللہ نے تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ دل کو دکھ دینا، خود تکلیف دینا جائز نہیں۔ کوئی اپنی آنکھ میں سوئی گھسڑ لے اور مفتی حضرات سے پوچھو جائز ہے؟ یہ آزا امانت ہے۔ یہاں تک حاجی عطاۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والا سر میں تیل نہ لگائے اور دودھ نہ پیے اور دماغ میں خشکی بڑھ جائے، اس سے بھی معاملہ ہوگا کہ سر تیرا نہیں تھا میرا تھا، تو نے اس پر ذکر میں محنت کیا، گریس مشین تو چلایا اور گریس نہیں ڈالا، تیل نہیں ڈالا۔ تو دل کو بھی دکھ دینا حسینوں کو دیکھ دیکھ کر کے یہ بھی حرام ہے۔
کوئی کہے ہمیں تو مزہ آتا ہے، یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے. اس کے نفس دشمن کو مزہ آتا ہے، روح کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے. اس کی رفتار دیکھ لو. جو کسی حسین کو دیکھ رہا ہو، دل کے ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کی نفس کی حرکت کو شمار کرے. اگر اس کی 80 حرکت ہے اور 81 نہ ہو جائے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا ہے. رفتار دل کی بڑھ جاتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دل کی پریشانی ہو بڑھ جاتی ہے، بازوں کا ہاتھ پھر ہو گیا. اس میں چین نہیں ہے، دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں. اور اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ عریانی بے پردگی عام ہے، جس کی وجہ سے دل پر آپ بتاؤ کسی مکان میں ہلکا سا زلزلہ ہے، اس مکان کی دیواریں کمزور ہو جائیں گی یا نہیں، بنیاد ہل جائے گی یا نہیں. تو حسینوں کو دیکھ کر دل پر ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے تار تار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کی دیواروں میں شگاف آ جاتے ہیں. اگر نظر بچا لو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پہلی نظر کا جو زلزلہ ہوگا، پہلی نظر جو معاف ہے، اچانک ارادہ نہیں تھا، اچانک، تو اس سے جو قلب کو نقصان پہنچے گا اس پر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں حلاوت ایمانی کی مٹیریل سے تمہارے قلب پر جو زلزلہ آیا ہے وہ آفت زدہ قرار دے دیا، گناہ معاف، مالگزاری درگزر سب، اور تمہارے دل کے دیواروں میں شگاف اور دل کے شیشے جو ٹوٹے، حلاوت ایمانی کی سرکاری مٹیریل سے ہم اس کی تعمیر کریں گے. اس پر اختر کا ایک شعر سن لو. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہو گئے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہو گئے، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. اور معروی نے فرمایا کہ دیکھو خزانہ ہمیشہ ویرانے میں دفن کیا جاتا تھا پہلے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی دستور ہے جو اپنے دل کی بری خواہش کو ویران کر دے، اس کے ویران دل میں ہمارا نسبت، ہماری ولایت، ہماری دوستی کا خزانہ رکھ دیا جائے گا. دل کو سنبھالو مت، دل کو توڑ دو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو. جب موقع آئے، کوئی نمکین شکل آئے، بے پردہ عورتیں ہوں یا لڑکے ہوں، تو اللہ کے قانون کو نہ توڑو، دل کو توڑ دو. پھر ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم اور حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. اور اس دل پر جو ہر وقت نظر بچاتے رہتے ہیں اور جن کے دل پر ہر وقت شکست و ریخت ہوتا رہتا ہے اور دل ٹوٹتا رہتا ہے، ایسے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ کا وہ پیار آتا ہے، وہ پیار عطا ہوتا ہے. اتنے تجلیات نازل ہوتے ہیں ایسے دلوں پر جو اپنے اللہ کے قانون کا احترام کرتے ہیں اور دل کو توڑتے ہیں، قانون نہیں توڑتے، یغضوا من ابصارہم کا حکم نہیں توڑتے. ایسے دل پر تجلیات متواترہ، تجلیات قرب الہیہ متواترہ، وافرہ، بازغہ عطا ہوتا ہے. جس کا دل چاہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کا دل محسوس کرے گا کہ کوئی ٹوٹا ہوا دل، جلا بھنا دل رکھتا ہے اور اللہ پر فداکاری کی اداکاری سے واقف ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر فداکاری کی اداکاری سے واقف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس پر یاری اور فضل باری ہر وقت مسلسل تجلیات اس پر برستی ہے. کوہ طور کیا جانے اس قرب کو. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے. نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینا سے. جو اللہ طور سینا پر تجلی کر سکتا ہے وہ مومن اور اپنے دوستوں کے خط پر بھی تجلی کر سکتا ہے. اور مومن کی تجلی، مومن کی خط کی تجلی انا عند المنکسر، ٹوٹے ہوئے دل. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں. ہمارا قرب کس کو عطا ہوتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کو عطا ہوتا ہے. انا عند المنکسرۃ قلوبہم. ایسے ٹوٹے ہوئے دل، ایسے ٹوٹے ہوئے دل. اور دیکھو ایک بات پھر کہتا ہوں کہ کوہ طور کے لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو بربرونے کو چزت نور سبت، جب طور پہاڑ پر اللہ کی تجلی آئی تو 12 ستا در درون سمزنت، ٹکڑے اس لیے ہوا کہ میرے مولا کی تجلی میرے اندر بھی داخل ہو جائے. اگر ٹکڑا ٹکڑا نہ ہوتا
پہاڑ ثابت رہتا تو اوپر اوپر تجلی رہتی، اندر داخل نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری حج عمرہ تلاوت ذکر نماز روزہ کی جو نور ہے وہ دل کے اوپر ہی رہتا، لیکن نظر کی حفاظت فرض کر کے ہمارا دل توڑ دیا کہ تاکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں میری مثبت اور مثبت عبادتوں کا نور ہمارے عاشقوں کے قلب کے اندر داخل ہو جائے. یہ مائنس کو اور منفی عبادت کو معمولی مت سمجھو. یہ منفی عبادت جو ہے یعنی نظر کو بچانا، گناہ نہ کرنا، اس کی وجہ سے جب دل ٹوٹتا ہے، حسرت زدہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مثبت عبادت کے انوار ہمارے داخل ہو جاتے ہیں قلب کے اندر. یہ سمجھ لو جس دل کے اندر مولا آئے گا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کے عالم کا، اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی ہمت کر لیا کہ کچھ نہیں کہتا، سارے عالم میں یہی ایک بات کہتا ہوں کہ کام نہ کرو اور ولی اللہ ہو جاؤ. فرض واجب اور سنت موقع نہ کر لو، اور شیخ کا بتایا ذکر بھی کر لو، لیکن سب سے زیادہ فکر کرو کہ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں. ایک سانس ہماری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرنے نہ پائے، اور اگر گزر جائے تو اتنا رو کہ نفس کی ناک میں دم کر دو. جو بھی نفس نے حرام لذت حاصل کیا، اس کے حرام لذت کو اللہ کے راستے کے غم استغفار توبہ سے اس کو اتنا زیادہ ہلا دو کہ یہ بھی یاد کرے کہ ہم نے تو ایک منٹ ایک حسین کو دیکھا، اس نے تو ہمیں رولا کے کلپا کے ایک دم کہتے ہیں بالکل ہماری ناک میں دم کر دیا. ہم نے تو اس کی دم میں ناک لگائی تھی، اس نے تو میری ناک میں دم کر دیا. استغفار توبہ سے، آفزاری سے، اشکبار آنکھوں سے اس کی تلافی کرو. اس طرح ہو کہ جیسے وہ عربی فرماتے ہیں کہ جب میں روتا ہوں تو آسمان اور زمین میرے ساتھ روتے ہیں. کیوں بے گر کے مخل تو گریا شبد. جلال الدین رومی جب روتا ہے تو ایک مخلوق میرے ساتھ روتی ہے، اور چوں بے نالم خلقہا نالا شبد چرخہا نالا شبد. جب جلال الدین رومی آہ نالا کرتا ہے تو آسمان میرے نالے میں شریک رہتا ہے. اس طرح سے رو. دوزخ کی آگ سے، دوزخ میں جانے سے پہلے رو لو، انشاءاللہ دوزخ سے نجات مل جائے گی. اس زمانے میں چونکہ یہ بیماری عام ہے، یہ بیماری عام ہے یعنی بتاؤ، اور یعنی عام ہے تو نظر کا حفاظت بھی ضروری ہے. نہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہی مضمون اکثر کیوں زیادہ بیان کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کالرا پھیلاؤ، کالرا حیضہ بزبان ہندی، بزبان انگلش کالرا، اور سب مر رہے ہیں. تو جوشانہ پلایا جائے گا زکام والوں کو یا کالرے کا انجیکشن لگایا جائے گا؟ اس لیے بڑے بڑے تہجد گزار حج عمرہ جب جہاز پر بیٹھے اور ان کی نظر حسرت سے محفوظ ہو، تب سمجھو کہ یہ ولی اللہ ہے. جس نے ووٹ دیا اللہ تعالیٰ کو، شیطان و نفس کو ووٹ نہیں دیا. ایک ہی کام کر لو، اور اس میں ایک مزہ یہ بھی ہے کہ آرام سے رہو گے. بتاؤ دیکھنے سے دل میں پریشانی آتی آ رہی، اور نہ دیکھنے سے چین ملے گا. ذرا سی حسرت آئے گی تھوڑی سی، مگر اتنی پریشانی نہیں آئے گی. دیکھنے کے بعد جو پریشانی محنت نکال کر دیکھ لو، تھوڑی سی حسرت آئے گی کہ شاید بہت ہی عجیب لوگ پلک رہے ہوں، لیکن اس طرح حضرت پر اللہ کا پیار ہے، اور اس لذت عشرت حرام پر لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کو. اگر تھوڑا سا نہ دیکھنے سے غم آتا ہے، اس غم کو زدہ دل کو اللہ پیار لیتا ہے. بتاؤ اللہ کا پیار چاہتے ہو یا شیطان کی لعنت چاہتے ہو؟ اس کا ذائقہ جب مل جائے گا تو پھر سنو، جب نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے، دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا. تو جب دل میں اللہ کی تجلی حلاوت ایمانی کی صورت میں آئے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر سورج اور چاند کی روشنی آپ کو
ہلکی اور پھیکی لگے گی. لیلاؤں کے نمکیات کے فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور کے پیشاب پیخانے کی گٹر لائنیں نظر آئیں. بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہونے لگے. سموسے پاپڑ بریانی کی لذتیں اللہ کے نام کی لذت کے سامنے سب کا ٹھنڈا سرگرم ہو جائے گا. تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ کی. عام لوگ اللہ والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو. تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ کی. تو دوستو تقویٰ میں کتنے آرام ہیں. ہر کام مشکل آسان. ایک مشکل آسان. نمبر 2 ہر مصیبت سے خروج ایگزٹ. نمبر 3 بے حساب روزی، ایسی جگہ سے کہ گمان بھی نہ ہو. نمبر 4 عقل میں نور، اور گناہوں سے جو فطور آیا تھا وہ نور سے بدل دیا جائے گا. 4 نعمتیں اور 5ویں تاج ولایت، اللہ کی دوستی کا تاج رکھ دیا جائے گا. اور جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. نظر کے چور پر نہیں رکھتے ہیں تاج ولایت، نظر کے چور پر نہیں رکھتے ہیں تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. اور مرنے کے بعد چھوٹے گا یا نہیں بتاؤ؟ ایک دن موت آنی ہے. گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑنا نہیں چھوٹنا ہے. مرنے کے بعد گناہ چھوٹتے ہیں، چھوڑے نہیں جاتے. زندگی میں چھوڑ دو تو ولی اللہ ہو جاؤ. اور گناہ مرنے کے بعد چھوڑنا یہ تو کافر کا بھی نصیب ہے. کافر بھی مرنے کے بعد گناہ کرتا ہے. تو کیا کافر کا نصیبہ چاہتے ہو؟ اولیاء اللہ کا نصیبہ یہ ہے کہ جیتے جی اللہ پر فدا ہوتے رہو، ہر لمحے حیات مالک پر فدا ہوتے رہو. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہم سب کو. یہ مزہ، یہ موقع جنت میں بھی نہیں پاؤ گی. جنت میں بھی بد نظری سے بچا کر حلاوت ایمانی قلب کو نہیں عطا ہوگی، کیونکہ وہاں احکام نہیں ہے، وہاں جزا ہے، عمل نہیں ہے. وہاں عمل کا موقع دنیا ہے. اللہ پر فدا ہونے کا بہترین موقع ہے. یہ کہو نہ شبت نصیب دشمن کی شبت ہلا کے طے کر. یہ ہمارا نصیبہ ہے. ہم مسلمانوں کی اولیاء اللہ کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ نظر بچا کر غم اٹھا لو. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں جن کو مجھ سے محبت ہے اور میری قسم پر اعتماد کرو کہ جو اللہ کے لیے غم اٹھائے گا اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کے غمزدہ دل کو ضرور پیار لے گا انشاءاللہ. اور اللہ کا پیار ایسا ہوگا جو بے مثل ہوگا، بے مثل ہوگا، بے مثل ہوگا. ان کے مقابلے میں کوئی دونوں جہان میں کوئی مزہ نہیں جو اللہ کے محبت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے پیار اور اللہ کے کرم میں. ایسے دل کو اللہ تعالیٰ پیار کر لیتا ہے. آپ کا بیٹا بھی اگر آپ کا بیٹا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اگر لہو لہان ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، خون بہنے لگے، تو کیا باپ اس بیٹے کو اٹھا کر پیار نہیں لے گا؟ تو جو بندہ اپنے دل کو دریائے خون سے لہو لہان کر دے گا اور اس کا دل کا مشرق مغرب شمال جنوب سب خون تمنا سے سرخ ہو جائے گا، کیا اللہ ایسے دل کو پیار نہیں کرے گا؟ کیا ابا کا پیار مخلوق ہونے کی حیثیت سے ربا کے پیار سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ اور پریشانی الگ. یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو سکون بھی اس میں نظر بازی سے دل کی پریشانی ہوتی ہے. آپ کو عافیت کا راستہ اختر بتا رہا ہوں. میں قرآن شریف سر پر رکھ کے پوچھ لوں گا بعض دوستوں کو کہ جب نظر حرام ہوتی ہے تو دل میں پریشانی آتی ہے آدمی. اس لیے دوستو سکون بھی پاؤ اور مالک کو خوش بھی کر لو اور اللہ کی دوستی بھی نصیب ہو جائے. شیطان کی دوستی میں فائدہ نہیں ہے. دشمن کی گود میں بیٹھنے کی عادت پرانی سے پرانی چھوڑ دو. نفس و شیطان دشمن ہے، ان کی بات ماننا دشمن کی گود میں بیٹھنا ہے. اور اب خوشخبری سنیے، جمعے کے دن 5:30 بجے انشاءاللہ تعالی ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ الرحمٰن صاحب دامت برکاتہ حج کی نیت سے عازم سفر ہوں گے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ میرے مرشد کو حج نصیب مبرور اور مقبول نصیب فرمائے. اور حضرت
کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی خلیفہ رہ گئے، 150 سے زیادہ خلیفہ تھے، ان کو دیکھ لینا بھی غنیمت سمجھو، ایک نظر دیکھ لینا، مسافہ ملے نہ ملے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جنازہ گزر رہا تھا، لوگوں نے کہا حضرت اس کے لیے آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے، فرمایا کہ یہ جنازہ جس کا ہے اس نے مجھ کو کبھی دیکھا ہے، کبھی مسافہ کیا، میری مجلس میں کبھی آیا، کہا نہیں، کہا کبھی مسافہ کیا، کہا نہیں، کہا کبھی اس نے ہم کو دیکھا، کہا نہیں، فرمایا کہ میں نے کبھی اس کو دیکھا، کہا نہیں، کہا پھر میں عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، وہی دعا اس کو ملے گی۔ تو اللہ والوں کو اس نظر دیکھ لینا بھی اہم نعمت ہے۔ اور انشاءاللہ جمعہ سنیچر اتوار اور پیر کو روانگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اتوار کو میرے سندھ بلو سوسائٹی کی خانقاہ جنگل میں لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے۔ نہ صحرا میں مزہ ہے نہ گلشن میں مزہ ہے، اگر کوئی درد بھرا دل والا اللہ والا نہ ملے تو لہٰذا وہاں پھر اعلان ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کے 8-9 تک اپنا ناشتہ لے کر آئیں، اور اس نیت سے آئیں کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلائیں گے، اور یہ نیت بھی جائز ہے کہ جب ہم دوستوں کو کھلائیں گے تو دوستوں کا کھائیں گے بھی، کوئی حرج نہیں، مگر کھلانے کی نیت وہ ختم ہو، کیونکہ ابھی تک مولانا مظہر میاں میرے خیال میں ایسا کوئی اجتماع بھی نہیں ہوا، ان کا سفر تھا، پہلی دفعہ شاید یہ دیکھیں گے، تو میں نے سوچا آج میں اعلان کر دوں۔ اب اتوار کو میں اپنے شیخ سے درخواست پیش کروں گا کہ اگر وہاں 5 منٹ کے لیے بھی آپ زیارت کر لیں دوست احباب، درخواست پیش کروں گا، وعدہ حضرت نے ہم سے نہیں کیا، لہذا اگر نہ تشریف لائے تو دادا کے بجائے دادا کو دیکھ لینا، لیکن امید قوی رکھتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ کہ اس اتوار کو جمعے کے بعد سنیچر کے بعد اتوار جو آئے گا آپ سب لوگ وہاں ہم کو ملیے گا جنگل میں، اور جمعے کو پھر اعلان کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ میری آنکھ کو ہمارے دل میں بھی اتار دے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل، اے خدا اختر بھی آپ سے عمل کی توفیق کی بھیک مانگتا ہے، اور اپنی ذریات اور اولاد کے لیے اور سارے دوستوں کے لیے، غائبین حاضرین اور غائبین سارے عالم کے احباب کے لیے، کہ ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک پہنچا، ایسا ایمان یقین عطا فرما کہ ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک سانس کے ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کریں، اور ہماری نالاکیوں کو بھی معافی دے دیجیے، ہمارے کبائر صغائر نالاکیاں سب معافی دے دیجیے، ماضی کو معافی دے کر اور آئندہ کے لیے عزم تقویٰ دے کر ہم سب کو متقی بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔